السلام علیکم ناظرین، سنا کرتے تھے ملک میں سیکولرز کی حکومت ہے، مغربی روشن خیال اور لبرل ٹولہ حکومت اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سیکولر اور بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ سنا کرتے تھے کہ اہلیان پاکستان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، منبر و محراب کی حفاظت کے لیے، دین برحق کی سربلندی کے لیے علماء کرام کا اقتدار میں آنا ضروری ہے، علماء کا سیاست میں رہنا ضروری ہے۔ سنا کرتے تھے کہ اگر علماء اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تو کبھی کوئی غیر شرعی کام نہ ہوتا۔ مسلمانوں کی دعائیں رنگ لائیں، مذہبی طبقے کی جد و جہد رنگ لائی، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کے امیر کو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی اتحاد کی سربراہی عطا فرمائی، حکومت میں شراکت داری اور اعلیٰ وزارتیں عطا فرمائیں۔ عرصے بعد وزارت مذہبی امور ایسے شخص کے حوالے کی گئی جو ایک دور دراز علاقے کی مسجد سے پڑھا ہوا تھا، عالم دین تھا، مفتی تھا، ہمارے تئیں عالم باحق تھا۔ ان کا تعلق بھی کسی سیاسی خاندان سے نہ تھا بلکہ غریب دیندار گھرانے سے تھا۔ ایسے میں مفتی عبدالشکور صاحب کی وزارت سے ہمیں امید تھی کہ یہ قلیل وقت میں انقلابی اقدامات کرتے ہوئے دن رات اسلام کی خدمت میں کوشاں رہیں گے، مساجد اور مدارس کو جن بے پناہ مسائل کا سامنا ہے اس کے سد باب کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ کورونا کے بعد کی صورتحال میں ہزاروں مساجد و مدارس کو مالی تنگدستی کا سامنا ہے، ان کے لیے خصوصی فنڈز کا اجرا کریں گے۔ مگر وزیر موصوف نے، حضرت مفتی عبدالشکور صاحب نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں منعقدہ کرسمس کی تقریب میں شرکت کی اور اس سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں فرمایا، میں کسی مسلمان کو امداد نہیں دے سکتا۔ میرے پاس علماء آتے ہیں، اہل مساجد و مدارس مدد مانگنے آتے ہیں، مگر یاد رکھو میں کسی کو امداد نہیں دے سکتا، میں کسی مسلمان کو امداد نہیں دوں گا، بلکہ میں نے آج کل میں جتنی بھی مالی امداد دی ہے کرسمس کے موقع پر مسیحیوں کو دی ہے۔ ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منشر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہے، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کی۔ کرسمس ٹری کے سائے میں کھڑے ہو کر مفتی صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ میری وزارت کے خزانے چرچز کے لیے، مندروں کے لیے اور گردواروں کے لیے حاضر ہیں، مگر میں کسی مسجد کے لیے مدد نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، بالکل یہی الفاظ مفتی صاحب نے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے۔ اس تقریب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ شخصیات کے ہمراہ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے میری کرسمس کی گونجتی صداؤں میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا اور مبارکباد بھی دی۔ سوچئے مفتی عبدالشکور صاحب کی جگہ یہ حرکت کسی داڑھی منڈے نے کی ہوتی، یہی الفاظ کسی غیر عالم دین نے ادا کیے ہوتے، یہ سب کچھ کسی عام وزیر نے کہا ہوتا تو اب تک اس پر فتویٰ لگ چکا ہوتا، اس کے گھر کے باہر احتجاج ہو رہا ہوتا، اس کا اپنے حلقے میں جانا دشوار ہو گیا ہوتا، مذہبی جماعتیں استعفے کا مطالبہ کر رہی ہوتیں، اس کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ چکا ہوتا اور اسے معافی مانگتے ہوئے تجدید ایمان کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ مگر چونکہ یہ سب ایک عالم دین نے فرمایا ہے تو مذہبی قیادت خاموش ہے۔ افسوس اس کی تاویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سچ پوچھئے تو تاویل ہم بھی پیش کرنا چاہتے تھے، ہم بھی حسن ظن قائم رکھنا چاہتے تھے، ہم بھی اسے یہود و نصارہ کی سازش سے جوڑنا چاہتے تھے، مگر جب درد تو نے دیا ہے تو گلہ کس سے کریں؟ جب یہ رنج و تکلیف ہمارے اپنے نے ہمیں پہنچائی تو شکوہ اغیار سے کیوں کیا جائے؟ جس طرح مفتی صاحب نے فصاحت و بلاغت سے بیان دیتے ہوئے فرمایا ہے، اس کی کسی صورت تعویل پیش نہیں کی جا سکتی۔ گو بعد میں وضاحتی بیان بھی آیا، مگر وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت و وزارت عطا کی ہے تو اسی مدرسے اور مسجد کی نسبت سے ہے جہاں آپ نے برسوں پڑھا اور پڑھایا
اور آج آپ انہی اہل مدارس کو امداد مانگنے کا تانا دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، آپ سے اہل علم کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، آپ مذہبی طبقے کی امیدوں کا محور ہیں، آپ کو تو رول ماڈل بننا ہے، آپ کو تو ایسا بننا ہے کہ کل کو ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہوئے، مذہبی قیادت کی حکمرانی کی بات کرتے ہوئے آپ کی مثال پیش کر سکیں۔ اسی لیے خدا را اس روش کو بدلیے اور علماء کرام کی عزت و توقیر کو بے آبرو نہ کیجیے۔